پڑھ دے, ہر دن ایک قرآن پڑھے, دن کو بھی قرآن پڑھے, رات کو بھی قرآن پڑھے. رمضان المبارک جتنی مرتبہ زندگی میں آیا, عثمان غنی نے ہر سال 61 قرآن رمضان میں ادا کیے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کا حال ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا, حضرت علی شیر خدا کو تو اللہ حقیہ نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا, قرآن علی سے جدا نہیں, علی قرآن سے جدا نہیں. اونچی آواز سے ذرا سبحان اللہ جھوم جھوم کے. قرآن مجید کو علی کے ساتھ ایسے پیوست کیا, علی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا, اور یہ نظریہ اہل سنت ہے. حضرت علی شیر خدا کو فرما دیا ظاہری طور پہ, لیکن یہ جو دوسری ہستیاں ہیں ان کے لیے فرمایا یا نہ فرمایا, قرآن کے ساتھ ان کو بھی رکھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا, سرکار نے اپنی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں دیں, اور دوسری کا بھی انتقال ہو گیا نا. سرکار نے فرمایا رب نے 40 دی ہوتی, مرتی جاتی, میں ساری عثمان کے نکاح میں دے دیتا. نبی کہتا ہے مجھے بیٹیاں 40 ملتی, ساری عثمان کے نکاح میں دیتا. اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہتے. تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی اپنا نذرانہ پیش کیا ہے, جس میں وہ کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا, ہو مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھنے والے کا کیا مرتبہ ہے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک یہ الفاظ ہے نا سنن ابن ماجہ کے, اور ایک یہ الفاظ ہے خیارکم. یہ جب خیرکم بولا جائے تو اس کا مطلب یہ بہتر ہے. خیارکم یہ مبالغہ کا صیغہ ہے, جیسے حمد ہوتا ہے, حمد سے پھر حامد ہوتا ہے, حامد سے پھر حماد ہوتا ہے, حماد سے پھر احمد ہوتا ہے. یہ آگے آگے ڈگریاں بڑھتی جاتی ہیں. حامد ہے بھئی حمد کرنے والا, حماد بہت حمد کرنے والا. یہاں پر میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے. ہمارا پہلا بندہ ملا ہے جس نے معنی صحیح کیا ہے, کیونکہ علامہ یعلم تعلیما کا معنی صرف پڑھنا نہیں ہوتا. جیسے قرآن پڑھے اور پڑھائے نہیں, قرآن سیکھے اور سکھائے. قرآن سیکھے اور سکھائے وہ سب سے بہتر ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے, جن کا ابھی چند دن پہلے شہادت وصال کا دن گزرا ہے. کتنا دن, کون سا؟ رمضان المبارک کی 17. کاش اہل سنت والے یہ دن بھی یاد کریں. 21 یاد ہے, ذرا یہ بھی یاد ہو جائے. کون سی تاریخ؟ 17 رمضان المبارک. کس کا وصال؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق, محبوب رب العالمین, سچے باپ کی سچی بیٹی, پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی, سارے مومنوں کی ماں. وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام آتا ہے, وہ عائشہ صدیقہ جس کی طہارت کی گواہی کے لیے رب نے مخلوق کو تکلیف نہیں دی. نہ کسی بچے سے کہا, نہ کسی بوڑھے سے کہا, نہ کسی ولی سے کہا, نہ نبی سے کہا, نہ رسول سے کہا. رب کی مرضی ہے نا اپنی یوسف پہ تہمت لگے, چھوٹے بچوں سے گواہیاں دلوا لے. حضرت مریم پہ تہمت لگے, حضرت عیسیٰ کو بولنے کا حکم صادر کر دے. حضرت عائشہ کی باری آئے, رب فرماتا ہے تم پیچھے ہٹ جاؤ. زمانہ سارا پیچھے ہٹے, مولا کیا کرے گا؟ فرمایا گواہی میری قدرت پیش کرے گی عائشہ صدیقہ. زمانے کو پتہ چل جائے عائشہ کیا شے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کی راویاں جو سنانے لگا ہوں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررا. حدیث سنتے ہو نا, پھر حدیث سنتے ہی سمجھ آئے یا نہ آئے. بعض اوقات ہوتا ہے نا بندے کو سمجھ نہیں آتی, بعض کلاموں کی سمجھ نہیں آتی. صوفیہ کا جو کلام ہے اس کی پوری سمجھ نہیں بندہ رکھتا. ہر بندہ سمجھنا بھی ہے اتنا جان کے کہ ہے کس کا. جب مجھے ایک بات یاد پڑتی ہے,
میں پڑھتا تھا، واپس میں اپنے گھر گیا تو میرے والد محترم کوئی فقیر سے بندے تھے، انہوں نے مجھے میرے سامنے بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2-3 فقرے رکھ دیے. مجھے فرما دیا اس کا مفہوم تمہیں آتا ہے؟ میں نے کہا جناب کوئی سناؤ، پھر دیکھتے ہیں، کوئی دعا فرماؤ، سمجھتے ہیں کوئی آتا ہے یا نہیں آتا. وہ پیر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، کہتے ہیں کھا حرام، کر چوری، سیدھا بچتے جا. لو ہمارا امتحان ہونے لگا ہے، یہ پڑھے ہیں مولوی صاحب آئے ہیں پڑھ کے. تو بزرگوں نے فرمایا اس کا مطلب بتا بھائی، کھا حرام، کر چوری، سیدھا بچتے جا. فرماتے بتا اس کا مفہوم کیا ہے. میں نے سوچنے لگا، میں نے کہا اللہ ہی کو راستہ کھولے تو سمجھ آئے گی. میں نے عرض کیا، میں نے کہا مجھے تو یہ سمجھ آتی بات، یہ جو فرمایا نا کھا حرام، اس کا مطلب ہے غصہ حرام ہے، کھانا چاہیے. یہ جو فرمایا نا کر چوری، یہ تو سرکار کا اپنا فرمان ہے، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. زمانہ سو جائے تو سب سے چھپ کر عبادت کر رب کی، اٹھ کے رات کو. ارے غصہ کھا حرام ہے، عبادت کر چوری. تو جو غصہ کھائے، حرام کھائے، غصہ کھائے، چوری عبادت کرے، وہ سیدھا جنت میں نہ جائے تو کدھر جائے گا وہ بندہ. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کچھ کلام سمجھ میں نہیں آتے، لیکن یہ دیکھنا اضافت کس کی طرف ہے. عزیزان گرامی قدر، میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ کہتی سرکار نے فرمایا الماہر بالقرآن ما سفرت الکرام البررہ. قرآن میں مہارت رکھنے والا، نیک لکھنے والے، عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہے. والذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ وعلیہ شاق فلہ اجران. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو وہ ہے نا جو مہارت رکھے، فر پڑھتا جائے، وہ تو نیک لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہے. اور جو سیدھا نہ پڑھ سکے، اٹک اٹک کے پڑھے، جس کی زبان نہ چلے. قرآن کے ساتھ تعلق ہونا مرتبہ کیا رہا؟ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، زبان چلتی نہیں، تھوڑا پڑھتا ہے رک جاتا ہے، تھوڑا پڑھتا ہے رک جاتا ہے. حضور فرماتے وعلیہ شاق، اس پہ پڑھنا دشوار ہو جائے، پڑھ نہ سکے پھر بھی نہ چھوڑے، پڑھ نہ سکے پھر بھی نہ چھوڑے. آقا اس کے لیے فرمایا جو ماہر ہو اس کو 1 اجر ہے، جو آڑ کے پڑھے اس کو 2 اجر دیے ہیں میرے رب. اور پھر فرمایا یہ کلام کیسا ہے؟ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. قرآن کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. غور تو فرماؤ نا، جیسے اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پہ، ویسے قرآن کی فضیلت کائنات کے سارے کلاموں پہ رکھی ہے. اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ عمر بن عاص مشہور جرنیل ہے، ان کے لخت جگر حضرت عبداللہ. یہ عمر پڑھا جاتا ہے جب عین میم رے آگے واو ڈالا جاتا ہے، جس کو اردو میں عمرو پڑھ جاتے ہیں. اردو پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتے بہت اونچا پڑھ گئے تو وہ عمرو پڑھتے، لیکن یہ لفظ عین میم اگر را آگے واو ڈالی جائے پھر پڑھتے عمر. تو جب عبداللہ بن عمر آئے وہ فاروق اعظم کے بیٹے نہیں ہوں گے، ان کے ہاں آئے گا عبداللہ بن عمر، عین میم را. جب عین میم را آگے واو آ گئی نا، پھر کون ہے یہ عبداللہ بن عمر بن عاص. کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو عروج دیتا ہے. قوم اتنے اونچے درجے پہ لے جاتی ہے، چلی جاتی ہے اس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے. فرمایا ویضع بہ آخرین، اور دوسری قوم جو قرآن کو چھوڑ دے، قرآن کو نہ پڑھے، قرآن کو پسے پش ڈالے، قرآن کو تاکہ نسیاں کے حوالے کرے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں گرا دیتا ہے. جس کا ترجمہ علامہ اقبال نے بھی کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. عزیزان گرامی قدر، پوری روئے زمین پر